پاکستان نے اقوام متحدہ سے کشمیر اور فلسطین کے تنازعات حل کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یہ تنازعات حل نہیں ہوتے عالمی سطح پر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے امن کے قیام اور فروغ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تنازعات کے حل کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے کشمیر اور فلسطین کے مسائل کا حل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ تنازعات حل نہیں ہوتے عالمی سطح پر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ منیر اکرم نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جڑوں سے نمٹنے میں ناکامی تنازعات میں اضافے کا باعث بنی ہے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی حکمت عملی بڑی حد تک ناکافی، غیر مؤثر اور غیر تسلی بخش رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں غیر ملکی قبضے کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کے 6 حلقوں میں 18 ستمبر کو ہونے والے مقبوضہ علاقے کی اسمبلی کے نام نہاد انتخابات کے پہلے مرحلے سے قبل پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہے۔ دونوں اضلاع میں بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس کے اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ مزید فورسز اہلکاروں کی تعیناتی نے لوگوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں اور وہ خوف دہشت کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا نشانہ بننے والوں کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کو جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے روکا جاتا ہے۔ بھارتی فوجی، پیراملٹری اور پولیس اہلکار مساجد، درگاہوں اور خانقاہوں میں گھس کر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری آبادیاتی تبدیلی کی مہم بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کشمیری مسلمانوں کو ان کے عقیدے کی بنا پر نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں مذہبی اقلیتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خالصتان کے حامی مظاہرین نے ٹورنٹو، کینیڈا میں انڈیا ڈے پریڈ کے موقع پہ چاقو سے بھارتی جھنڈے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ مظاہرین نے گو انڈیا، گو بیک جیسے نعرے لگائے۔ اس موقع پہ مظاہرین کی پریڈ کے شرکاء کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی۔ خالصتان کے حامی گروپوں کی جانب سے ریلی نکالنے کے اعلانات کی وجہ سے پریڈ سخت سیکورٹی کے درمیان ناتھن فلپس اسکوائر پر منعقد کی گئی۔